ایک عرصے کی غلامی اور بدحالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبہ ابھرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کے مال و اولاد میں برکت دی اور تائید الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ دارائے اول یعنی کہ سائرس جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے 739 قبل مسیح میں کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور یہود کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو از سر نو خاصہ فروغ حاصل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عزیر علیہ السلام کے تجدیدی کارنامے کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے تلاوت قرآن سے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ بنی اسرائیل کے درمیان جو اصلاح و تجدید کا کام ہوا تھا، اس کے بارے میں مورخین نے تفصیل سے بحث کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں مختصراً اس واقعے کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پھر سے وہ وقت اور وہ عزت عطا کیا جو ان سے چھن گئی تھی۔ یہودیہ کے باشندوں میں ایک ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کچے رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی توبہ کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ آخرکار رحمت الہی ان کی مددگار ہوئی، بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس نے بابل کو فتح کیا، اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شروع ہو گئے، جن کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ سائرس نے یہودیوں کی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک عرصے تک ہمسایہ قومیں جو اس علاقے میں آباد ہو گئی تھیں مزاحمت کرتی رہیں۔ آخر داریوس یعنی کہ دارائے اول نے 522 قبل مسیح یہودیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا، اور اس نے حج نبی، زکریا نبی اور سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں ہیکل مقدس نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر 457 قبل مسیح میں ایک جلا وطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیہ پہنچے، اور ایران کے بادشاہ ارتخششتا نے ایک فرمان کی روح سے ان کو مخاطب کیا کہ تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو یا جلا وطنی یا مال کی ضبطی یا قید۔ اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزیر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا، بائبل کی کتب خمسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے گھس آئی تھیں۔ ان تمام مشرک عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے از سر نو اللہ کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کا وعدہ لیا۔ 445 قبل مسیح میں تہمیہ کے زیر قیادت ایک اور جلا وطن گروہ یہودیہ واپس آیا، اور ایران کے بادشاہ نے تہمیہ کو یروشلم کا حاکم مقرر کر کے اس امر کی اجازت دے دی کہ وہ اس کی شہر پناہ تعمیر کرے۔
اس طرح 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا، مگر شمالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر کی اصلاح و تجدید سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ بیت المقدس کے مقابلے میں اپنا ایک مذہبی مرکز جرزیم پہاڑ پر تعمیر کر کے اس کو اہل کتاب کا قبلہ بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح یہودیوں اور سامریوں کے درمیان دوری اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندر اعظم کے فتوحات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو کچھ مدت کے لیے ایک سخت دھکا لگا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت جن 3 سلطنتوں میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے شام کا علاقہ اس سلوقی سلطنت کے حصے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا، اور اس کے فرما روا اینٹیوکس ثالث نے 198 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ یونانی فاتح جو مذہباً مشرک اور اخلاقاً بدکار تھے، یہودی مذہب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے، انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاشی دباؤ سے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا، اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا حصہ ان کے فائدے کے لیے کام کرنے لگا۔ باہر کی اس مداخلت نے یہودی قوم میں پھوٹ ڈال دیا۔ ایک گروہ نے یونانی لباس، یونانی زبان، یونانی طرز معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنا لیا، اور دوسرا گروہ اپنی تہذیب پر سختی کے ساتھ قائم رہا۔ 157 قبل مسیح میں اینٹیوکس چہارم جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کو ختم کرنا چاہا۔ اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کرے۔ اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی۔ اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں تورات کا نسخہ رکھیں، یا سبت کے احکام پر عمل کریں، یا اپنے بچوں کے ختنے کرائیں۔ لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے، اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔ اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے عملاً مکابی بغاوت کو کچلنے میں انطاکیہ کے ظالموں کا پورا ساتھ دیا، لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مقابیوں کے ساتھ ہو گئے، اور آخرکار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو 67 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے، بلکہ فلسطیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا۔ قرآن میں اگرچہ یہ واقعہ درج نہیں ہے اور نہ احادیث میں ان واقعات کا ذکر ہمیں کہیں ملتا ہے، مگر مؤرخین نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے اسے نقل کیا ہے اور اسے درج کیا ہے۔ یہ واقعات اسی طرح رونما ہوئے تھے یہ کہنا مشکل ہے۔ قرآن کی اس آیت سے مراد یہی واقعات ہیں یہ کہنا مشکل ہے، مگر اکثر مؤرخین نے انہی واقعات کو اس آیت کے ذیل میں رکھا ہے، اور اکثر تفاسیر میں بھی انہی واقعات کا ذکر اس آیت کے تحت پایا گیا ہے، اسی لیے میں نے بھی انہی واقعات کو یہاں ذکر کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی آیتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔